نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے، لوگ اختلاف کرتے، لوگ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں مخالفت بھی حد درجے کی۔ اس مخالفت میں سہارا بننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ایمان نہیں لائے۔ دوسرے نمبر پر ان حالات میں سہارا دینے والی آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک پر لٹا دیا اور اسی میں اپنی سعادت سمجھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ کہاں نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن حد درجے کی محبت ہے۔ اور بھئی جب قریش نے زیادہ حضور پاک کی دعوت بڑھی تو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضور کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے ساتھ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 3 سال تک شیب ابی طالب، پہاڑی کا نام ہے، وہاں پہ 3 سال تک پتے چبا کے گزارا کیا ہے۔ کتنی بڑی خاتون ہے، سارے مکہ کا مال ایک طرف، سیدہ خدیجہ اکیلی کا مال تجارت ایک طرف، اتنی بڑی عظیم اور مالدار خاتون ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں سارا کچھ لگا دیا۔ 3 سال تک پھر پتے چبائیں، پتوں پہ گزارا کیا ہے، چمڑے پہ گزارا کیا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی ان کے ساتھ جڑ جانے ہی میں ساری سعادتیں ہیں۔ آج ہم 1443 سال کے بعد ان کو اپنی ماں کہہ کے بلا رہے ہیں احترام سے، کیوں؟ انہوں نے لگایا حضور علیہ السلام پہ۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک سہارا سردار کی صورت میں ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب غم اور بڑھ گئے، اب سہارے نہیں ہیں، اب سہارے نہیں ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ان مکہ سے تنگ آ کر، ان کی پریشانیوں سے تنگ آ کر، توجہ رکھنا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معراج کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو معراج اللہ نے کیوں دی ہے؟ باقی انبیاء کو نہیں دی۔ حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پر، 7 آسمان، آگے آگے میں تفصیلات میں جاؤں گا، 7 آسمان کراس ہو رہے ہیں۔ 7 آسمانوں کے بعد مقام سدرۃ المنتہا، سدرہ سے بعد مقام جنت اور دوزخ، اور اس کے بعد مقام شریف الاقلام، پھر عرش اعظم۔ اللہ اتنا اونچا کیوں لے کے گئے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، اس پہاڑی سے بائیکاٹ پورا ہوا، حضور پاک علیہ السلام کو انتہائی غم، اب اپنے بھی بیگانے ہو گئے، کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا، اب میرے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، مکہ کے لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، میں جس اللہ کی بات کر رہا ہوں مکہ کے لوگ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں ان کے دماغ میں اتر سکے۔ وہ تو 360 کے قائل ہیں، وہ تو بڑا خدا حبل کو سمجھتے ہیں۔ حبل مکہ کے بتوں میں سے ایک بت کا نام ہے۔ یہ تو بڑا خدا لات کو سمجھتے ہیں، دوسرے خدا کا نام ہے۔ یہ تو بڑا خدا منات کو سمجھتے ہیں، یہ تو عزا کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے خداؤں کا نام ہے، ان کو سمجھتے ہیں۔ یہاں تنگ ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام نے ارادہ کیا چلو میں طائف چلتا ہوں، میں طائف چلا جاتا ہوں۔ جب طائف میں 3 بھائی اور بڑے سردار ہیں، ان میں سے اگر کوئی کلمہ اور میری دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو مجھے سہارا مل جائے گا، افرادی قوت مضبوط ہو جائے گی، میرے معاملات درست ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک آپ کے غلام اور صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں،
حضور پاک علیہ السلام نے مکے سے طائف کا سفر کیا۔ مکہ سے طائف 60 میل کا سفر ہے۔ کتنے کا بھیا؟ 60 میل کا سفر ہے، اور پیدل سفر ہے۔ کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، اور کوئی اور دیگر سواری نہیں ہے۔ 60 میل کا سفر امام الانبیاء رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، سردار دو جہاں 60 میل کا سفر پیدل کر کے طائف کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ جب طائف کی وادی میں پہنچے، ان 3 سرداروں سے بات کی۔ آپ جتنی توجہ سے بیٹھیں گے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں نے آپ کو بہت کچھ دینا ہے۔ ابھی آپ کو بہت ساری باتیں میں نے دماغ میں اتارنی ہے اور تھوڑے وقت میں اتارنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ گئے۔ طائف میں پہنچ کر تینوں سرداروں سے ملاقات کی ہے۔ ایک سے ملاقات کی، دوسرے سے کی، تینوں سے کی۔ بھائی یہ کلمے کی دعوت لے کے آیا ہوں، قبول کر لو۔ عرب کیا، عجم کیا، ساری دنیا سرنگوں ہو جائے گی، ساری دنیا تمہاری رہتی دنیا تک تمہیں یاد کرے گی۔ ایک نے جواب دیا، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تم ہی ملے تھے نبوت دینے کے لیے۔ تیسرے نے کہا کہ بھئی اگر میں تم سے بات کروں تو میں کعبہ کے پردے چاک کرنے والا بن جاؤں گا، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تینوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بات کو نہ سنا، دھکے مار کے نکال دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک پیشکش کی، اچھا تم نے میری بات نہیں مانی، تمہاری مرضی ہے، تم نے قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی ہے، لیکن میں ایک غریب الوطن مسافر ہونے کے ناطے، ایک مسافر ہونے کے ناطے کی التجا کرتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو بے رویہ، برا رویہ اختیار کیا ٹھیک ہے، لیکن اس رویے کو اوروں کو نہ بتانا۔ میرے لیے وہاں بھی حالات مشکل ہو گئے، میں یہاں پناہ لینے کے آیا، یہاں بھی حالات مشکل ہو گئے، لہٰذا یہ اوروں کو نہ بتانا۔ اگر مکہ کی سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ طائف کے سرداروں نے بھی ان کو دھتکار دی ہے، دھکے دے دیے، وہ مجھے تکلیفیں پہنچانے میں اور جری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ محترم سامعین، زمین و آسمان نے، فلک، چشم فلک نے اس چیز کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو پھر طائف سے نکالا گیا، دیوانہ وار نکالا گیا، مجنوں کہہ کر نکالا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک عجیب عجیب جملے کہہ کر مکہ طائف کی وادی سے نکالا گیا۔ ارے نکالنا ہی نہیں تھا، بھگایا گیا، بھگایا ہی نہیں تھا، پتھر مار کے نکالا گیا۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے یہ دیوانہ ہے۔ اگر کوئی دیوانہ ہماری گلیوں میں آ جائے، محلے کے بچے پیچھے لگ جایا کرتے گے، ارے پتھر مارا کرتے گے، مذاق اڑایا کرتے ہیں، سیٹیاں بجایا کرتے ہیں اور تالیاں پیٹی جاتی ہیں۔ یہی منظر آج سے 1443 سال قبل طائف کی وادیوں میں امام الانبیاء طائف کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ آج وہ طائف کی وادی میں جب گلیوں سے گزرتا ہے، سارے محلہ کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، سارے محلہ کے لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ارے قربان جاؤں امام الانبیاء رحمت للعالمین کی ذات مبارک پر، اتنا پتھر مارے، مار مار کے رسول پاک کئی دفعہ قدموں یوں کمر کے بل نیچے گرے، لوگوں نے اٹھایا، اور اوباش لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر پھر دھکے دیے کہ دوڑو، تمہیں دوڑنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام انہی حالات میں، ساتھ میں ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ جس طرف سے پتھر آیا اپنا سر آگے کر دیتا ہے، جس طرف سے پتھر آئے ہاتھ آگے کر دیتا ہے۔ یہ پتھر اگر گولیاں بن کے لگ رہے ہیں تو میرے سروں پہ لگ جائیں، میرے سر پہ لگیں، لیکن رحمت للعالمین کے اوپر نہ گرے۔ بھائیو 3 میل تک دوڑایا گیا، 3 میل تک۔ سیرت خاتم النبی میں مولانا مناظر حسن گیلانی ہندوستان کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے قلم میں طاقت نہیں ہے، میرے قلم میں طاقت نہیں ہے میں طائف کی وادی کے منظر کو لکھوں۔ پھر لکھا کہ حضور کو اتنے پتھر لگے کہ جسم لہو لہان ہے، یہ وہ لہو مبارک ہے، ساری دنیا کے اولیاء اور قطب کا لہو جمع کر لیا جائے اس کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لگ رہے ہیں، لگتے گئے، ارے پنڈلیوں کا گوشت پھٹا ہے، پتھر لگا، پنڈلیوں کا گوشت پھٹا ہے، پھٹنے کے بعد خون رسا،
پھر ایڑیوں پر لگے، ایڑیاں پھٹی ہیں اور پھٹ کر کے نالین مبارک کے اندر خون اور گوشت چیتھڑوں کی صورت میں گرا، گر کے پیروں سے خون کی وجہ سے جوتیاں چپک گئیں، اور جو ہے نا بھائی اسی حالت میں 3 میل کا سفر کیا۔ آگے ایک باغ آ جاتا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے قرابت داروں کا اور خاندان والوں کا باغ ہے۔ جب حضور پاک حضرت زید کو لے کر باغ کے اندر داخل ہوئے، وہ 3 میل سے آنے والے واپس ہو گئے ہیں۔ جب باغ میں بیٹھے، ایک انگور کی بیل کے نیچے سایہ لیا، سایہ لے کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کر کہنے لگے اللہم الیک اشکو بثی وضعف قوتی وقلت حانی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، ربا اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے تو کن کے حوالے کرتا ہے؟ اے اللہ، مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ وہ مجھ پہ رحم نہیں کرتے۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، آج تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑا کمزور اور سب سے بڑا عاجز اس وقت بن چکا ہے۔ انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے۔ انت ربی، جہاں تو کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ، الا من تکلنی، مجھے تو کن کے حوالے کرتا ہے؟ الا بعید یہجمنی وَإِلَىٰ عَدُوٍ مَلَكْتَ عَمْرِي، اے اللہ تو نے میرے معاملات کی باغ ڈور دشمنوں کے حوالے کر دی ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، فَلَمْ أُبَالِي، مجھے پتھر کھانے کی پرواہ نہیں، مجھے جگہ جگہ رسوا ہونے کی پرواہ نہیں، مجھے تیرے راستے میں خون دینے کی پرواہ نہیں، مجھے صحابہ شہید کروانے کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے، سارا جہاں ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد حضور پاک نے ہاتھ مبارک نیچے کیے، دست مبارک نیچے کیا، اللہ نے جبرائیل امی کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے بھی آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الجبال ہے، یہ آسمانوں سے آپ کی مدد کے لیے آپ کے رب نے اتارے۔ اگر آپ حکم دے دیں، اگر آپ فیصلہ دے دیں، آج طائف کو مٹا دیا جائے گا، طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان چکی کے پاٹ کی طرح پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ قربان جائے رحمت للعالمین کی ذات پر۔ فرمایا جبرائیل، مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے، تو دنیا میں بھی رحمت کا داعی ہے، رحمت کا پیغام لے کر آیا، رحمت اور امن کا پیغام لے کر آیا۔ پھر دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ملک الجبال کو واپس کیا۔ اتنے میں عتبہ اور ربیہ جو ہے نا جن کے باغ تھے وہ دیکھ رہے تھے، اپنے غلام کو بھیجا، یہ لے جاؤ، پلیٹ میں انگور رکھے جاؤ۔ وہ سامنے ایک غریب الوطن مسافر اجنبی بیٹھا ہوا، غموں سے چور اور لہو لہان، ایک سائے دار درخت میں بیٹھا ہوا، جا کر دے دو۔ اگر وہ انکار کر دے تو کہہ دینا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ قبول کر لو۔ وہ ایک پلیٹ لے کے آئے، لے کے آ کے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کیا۔ اس غلام کا نام عداس ہے اور مذہباً عیسائی ہے۔ اس نے سامنے کیا، میرے نبی نے نبوت والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، نبوت والی نظریں یوں اٹھا کر دیکھا۔ عداس میرے نبی کی نظروں سے نظریں ملا کر دیکھ رہا ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور ہاتھ میں لے کر کے اور پھر پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ کہنے لگا عیسائی ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا نینوا بستی جہاں پہ حضرت یونس میرے بھائی تشریف لائے تھے؟ عداس کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، یونس بھی نبی تھے، وہ میرے بھائی ہیں، ہم نبی کے بھائی ہوا کرتے، میرے بھائی ہیں۔ اور عداس پیروں میں گر کے ان کے بھائی میرے نبی کے قدموں کو چومنے لگا اور چوم کر کے واپس آیا۔ تو جب پھر سرداران باغ کہنے لگے، باغ کے مالک کہنے لگے لو اس نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ جب غلام واپس آیا، آ کر کے غلام نے کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں روئے زمین پر اس جیسا عظیم انسان کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھنا
یہ تمہارا مذہب بگاڑ دے گا۔ کہا مذہب بگاڑنے والا نہیں، یہ سنوارنے والا ہے۔ لوگوں کو جینے کا شعور نہیں ہے، یہاں سے شعور ملے گا۔ لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اس سے ملیں گے، لوگوں کو اپنی زندگی کے اصول یہاں سے ملیں گے، غیروں سے نہیں ملیں گے۔ محترم بھائیوں، غیر ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے، عیسائی ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زندگی گزارنے کے اصول ملیں گے۔ ناراض نہ ہونا، ہم نے زندگی کے اصول غیروں سے جینا سیکھ لیے۔